اللهم صل علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات. تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بار دیگر صلوات. سورہ مبارکۃ الفاتحہ برائے شہیدان کربلا سران کربلا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. خاتم النبیین بالقاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. السلام علی المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا. صلوات پڑھتے ہیں محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمدللہ آج جوانوں والا سلوات آ رہا ہے اور ضعیف مولا کا دشمن ہوتا ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی بھی ضعیف نہیں ہے. یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی بھی بوڑھا ہوتا ہے علی کا یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اپنی عمر پہ مت جائیے گا، صحیح ہے نا، اپنے سن پہ مت جائیے گا کیونکہ بوڑھا ہوتا ہے علی کا دشمن، ضعیف ہوتا ہے علی کا دشمن. اب جو ضعیف ہے وہی ضعیفی والا سلوات پڑھے گا، جو جوان ہے وہ جوانی والا 40 کو محسوس کرتے ہوئے سلوات پڑھے گا. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. عزیزم، تمام تر حمد و ثنا پاک پروردگار عالم کے لیے زیبا، جو بہت محبت کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو اتنا بہترین عطا کرتا ہے کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کا نہ ہم ازالہ کر سکتے ہیں نہ شمار کر سکتے ہیں، نہ حق شکرانہ ہم ادا کر سکتے ہیں. جائے کہ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہترین نعمتوں سے نوازا ہے. شکر ہے اس پروردگار عالم کا. آج گفتگو مختصر کرنی ہوگی کیونکہ 3 روزہ مجالس آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام بارگاہ میں بھی چل رہی ہے، تو پھر نزدیک جب مرکز ہو تو ہمیں مرکز سے جڑے رہنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال جہاں جہاں بھی پروردگار عالم توفیق عطا کر رہا ہے، تمام عزاداروں کو عزائے حسینی کی پروردگار عالم سب کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صرف چند نقطوں پہ گفتگو ہوگی کیونکہ 40 قریب ہے. فقط 2 روز، تیسرا روز 40 کا ہوگا، چہلم ابا عبداللہ، چہلم کربلا. اور یہ 40 ہے کیا، بس اس پر تھوڑی سی آپ سے گفتگو کریں گے اور آج کے مصائب ظاہر ہے کہ طولانی. عزیزم، 40 کی اہمیت کو سمجھیے. 40 قرآن کو زندہ کرنے والی ایک بہترین سند ہے، ایک بہترین سرمایہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ 40 احیاء ثقافت قرآن ہے. یعنی قرآن کی جو ثقافت ہے، قرآن کی جو تہذیب ہے، اسے 40 زندہ کر رہا ہے. زیادہ نقطے نہیں. قرآن ہم سے کہہ رہا ہے ایثار کرو، قرآن ہم سے کہہ رہا ہے معاف کرو، قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ سخاوت کرو، قرآن کہہ رہا ہے کہ رحم کرو. یہ تمام چیزیں آپ کو سوائے 40 اور کہیں نظر نہیں آئیں. جتنے لوگ جا چکے ہیں پروردگار عالم انہیں دوبارہ زیارت کربلا نصیب کرے. جو نہیں جا سکیں بارہلا جلد از جلد وہ راستے ہموار کرے کہ تمام عزادار، تمام حسین کے چاہنے والے زمین کربلا کی زیارت کریں. اور خصوصاً 40 کے دنوں میں بارہلا جب ہماری روحیں تڑپ تڑپ کے وہاں جانے کو تیار ہوتی ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے
کہ مولا ہمارا یہ ظاہری جسم زمین کے جس کونے پر بھی ہو، 40 پہ ہماری روح آپ سے منسلک ہو جاتی ہے آپ کی محبت میں۔ تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں جو مجمع جمع ہو جاتا ہے، اربوں خرچہ اس پہ آ جاتا ہے، نہ کسی کے ماتھے پر شکن آتا ہے، نہ کوئی احسان جتاتا ہے، زائرین کے پاؤں دباتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، چھالوں کو صاف کرتے ہوئے بھی ایک دل کو تسکین ملتی ہے۔ آج سے جب چند سال پہلے پروردگار عالم نے توفیق عطا کی تھی تو ہم دیکھ رہے تھے، آپ فقط ایک زائر کے 2 ہاتھ شانے دبا دینا، وہ آپ کو اتنی دعائیں دے کے جائیں گے، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہر قدم پہ آپ کو بہلول دانہ مل رہے ہیں، تو جملہ جملہ میں آپ کو بہشت کی نعمت دیتے جا رہے ہیں، بہشت کی خوشخبری دیتے جا رہے ہیں، صرف کس کی محبت میں؟ عطاء اللہ۔ نہ ہی آپ کو کوئی روکے گا کہ تم یہاں پر نہیں سو، یہاں پر نہیں بیٹھو، یہاں پر چلو، یہاں سے اٹھو، نہیں، محبت ہے۔ نہ وہاں پر آپ کی نسل پوچھی جائے گی، نہ وہاں پر آپ کی قوم پوچھی جائے گی۔ ایسا دنیا میں کہیں اور ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ یہاں پر تو دنیا کے دیگر جگہوں پہ، بلکہ خود ہم اپنے ہی ملک کی اگر بات کر لیں، اگر فرش عزا پہ بچھائیں گے نا تو ہم حسینی عزا نہیں کہیں گے، فلاں کی مجلس، فلاں کی عزاداری، فلاں نہ بابا، تم 40 سے لینے والے تو بنو، 40 کہہ رہے فقط حسینی بن جاؤ۔ 2 چیزیں تمہاری ایسی ہیں جو تمہیں 40 پر حاصل کر لینی ہے، محبت حسین حاصل کر کے حسینی بن جانا ہے، انتظار یوسف زہرا مہدی آخر الزمانہ کے لیے صلی اللہ محمد علی محمد یا علی یا علی اللہم صلی اللہ اسم مکمل بن جانا ہے، یعنی منتظر بھی حقیقی بن جانا ہے اور حسینی بھی حقیقی بن جانا ہے، یہ رسمی والا نہیں بننا۔ میں بارہ یہ جملہ دہراتی ہوں عزیزم، جو دہراتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا، کیونکہ یقیناً آپ لوگ اہل علم ہیں، آپ لوگ جو بھی کرتے ہیں حسین کی حقیقی محبت میں کرتے ہیں، رسمی محبت میں نہیں۔ رسمی محبت کیا ہوتی ہے؟ چاند نظر آیا میں حسینی ہو گیا، پھر ربیع الاول کا چاند نظر آیا تو میں انتظار کرنے لگ گئی کہ اب کب عزاداری ختم ہوگی، اب کب ختم ہوگی، اتنے دن کیوں ہوئی، اتنے دن کیوں نہیں ہوئی، میں اس میں لگ جاؤں گی، یعنی کیا؟ میں موسمی حسین بن جاؤں گی۔ میں موسمی حسین نہیں ہوں، میں دعا ہوں حسین کی، مجھے اول سانس سے آخری سانس تک حسینی رہنا ہے، مجھے ربیع الاول میں بھی حسینی رہنا ہے، مجھے ربیع الثانی میں بھی، پھر مجھے ایام فاطمی ملے اس میں بھی مجھے حسینی رہنا ہے، مجھے کسی بھی موسم کے بدلنے سے خود کو بدلنا نہیں ہے۔ اب آ جائیے 40 ہم سے کیا کہتا ہے؟ 40 کہتا ہے ایثار کرو۔ آپ خود بتائیے 40 پر کبھی آپ نے دیکھا؟ جو لوگ جا چکے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے، جو نہیں گئے یقیناً بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی 40 کی۔ آپ فقط کسی کو ایک ٹوتھ پک یا ایک ٹیشو پیپر بھی دے دیجئے نا، وہ خوشی خوشی لے گا، یہ حسین کی محبت میں کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ بڑھ کے فقط ایک گلاس پانی دے دیجئے، وہ خوشی خوشی لے گا، کیوں؟ کیونکہ حسین کی محبت ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ کے جس کے موبائل سائلنٹ پہ نہیں ہے، بہت معذرت، لیکن موبائل پلیز سائلنٹ پہ لگا دیجیے، بہت معذرت، جس کے نہیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد وسلم۔ میں یہاں پہ آپ کا 1 منٹ جو لے رہی ہوں، مجھے جواب دینا ہے شہزادی کونین کو۔ ماشاء انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کی زیادہ زحمتیں نہ لوں۔ عزیزم، جب بات آ جاتی ہے معاف کرنے کی، ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ 19ویں صدی کا آخر یا 20ویں صدی کا شروع ہوتا ہے، یعنی 1 سے 1.5 صدی پہلے کی اگر ہم بات کریں، جب 40 کے اتنے راستے نہیں بنے ہوئے تھے، لوگ جو ہیں آبادی کی گلیوں سے ہوتے ہوتے نجف سے کربلا تک پہنچا کرتے تھے، اور اتنے خوشگوار راستے بھی نہیں تھے، لوگ قربانیاں دے کے جاتے تھے۔ کس کی محبت میں؟ حسین کی محبت۔ مولا کیسی آپ کی محبت ہے،
میں اگر گھر کے 5 افراد لے جا رہی ہوں، ایک کو ذبح کرواؤں گی تو حسین کی ایسے ایسے زمانے دیکھے ہیں لوگوں نے عزیزاں. ابھی تو بہت راستے ہموار ہیں، دنیا گواہی دے رہی ہے. تو عزیزاں آپ دیکھیے 1 یا 1.5 صدی پہلے کا قصہ ہے کہ واقعہ ہے باقاعدہ. ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ایک گروہ نکلا تھا کچھ گھر کے افراد زیارت کے لیے، اربعین کے لیے نجف سے کربلا کی جانب جا رہے ہیں. آبادیوں میں سے ہوتے ہوتے جاتے تھے اور لوگ انتظار کرتے تھے کہ اربعین قریب آ رہا ہے، زائر آئیں گے، میں اپنے گھر میں مہمان بناؤں، میں مولا کے زائر کو ایک وقت کے لیے اپنا بستر دے دوں، ایک رات میں اپنے گھر میں روک لوں، ایک وقت کا کھانا. کتنی خوشی محسوس ہوتی تھی عزیزاں. ہمیں اور آپ کو یہ سب جاننے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں بھی ایسا کرنا ہے. حسینی کسی زمین کا قیدی نہیں رہتا کہ جب میں نجف سے کربلا جاؤں گی تبھی یہ اثار دکھاؤں گی. نہیں، میں یہاں پر ہوں، میں یہاں پر بھی اثار دکھاؤں. میں یہاں ہوں، میں یہاں پر بھی معاف کرنے کی صلاحیت رکھوں. میں یہاں ہوں، میں یہاں پر بھی سخاوت دکھاؤں. عزم کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو جا رہے تھے ایک دروازے کو کھٹکھٹایا، دروازہ کھلنے میں دیر ہوئی، دوسرا دروازہ کھٹکھٹا دیا، دستک دے دی. دوسرے دروازے والے نے فوراً سے کھول دیا. اب جب دروازہ کھولا نا تو پہلے والے نے بھی کھول لیا، دوسرے والے نے پہلے کھولا، پہلے والے نے بعد میں کھولا. اب دونوں باتوں میں تھوڑی سی توجہ، دونوں بحث کر رہے ہیں. یہ مولا کا زائر ہے، میرا مہمان بنے گا. وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے پہلے دروازہ کھولا ہے. عجیب بات ہے کہ مہمان بنانے کے لیے لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں. مولا آپ کے زائر کی کتنی اہمیت ہے. پروردگار عالم ہم سب کو زائر حسین بنائے. اب یہ دونوں بحث میں لگے ہوئے. پہلا والا کہہ رہا ہے پہلے میرا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، میرا مہمان ہے. اب جب بہت دیر ہو گئی تو معلوم ہوا آپ ظاہر بھی پریشان ہیں، میں تمہارا بنوں، کوئی تو مجھے مہمان بناؤ، میں تو مولا کا زائر ہوں. اب یہ جو لوگ تھے نا، پتہ چلا کہ ان دونوں میں نا آپس میں پرانے کئی سال سے قاتل اور مقتول کا سلسلہ چل رہا تھا. پہلے گھر والے نے دوسرے گھر والے کے کسی فرد کو قتل کر دیا تھا، یعنی دوسرے گھر والا مقتول تھا، پہلے گھر والا قاتل. اب دوسرے آپ دیکھیے کہ اربعین قرآن کو کیسے زندہ کر رہی ہے. دوسرے گھر والے نے کہا ایسا کرو، کیونکہ یہ مولا کا زائر ہے، اسے میرا مہمان بننے دو، اس کے بدلے میں تمہیں اپنے مرحوم کا قتل معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. ایک اربعین ایسا کچھ کرا دیتا ہے، ایسا کچھ صرف حسین کی محبت میں. قرآن یہی تو کہہ رہا ہے نا کہ معاف کرنے والے بن جاؤ خدا کی محبت میں. تم نے ابا عبداللہ کی محبت میں ایک قتل کو معاف کر دیا صرف اس لیے کہ زائر مولا میرا مہمان بن جائے. ذرا سوچی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے. صرف یہی نہیں عزیزم، زائر ابا عبداللہ ہی بننے کی اہمیت نہیں، بلکہ زیارت اربعین آپ زمین کے کسی بھی کونے پر ہوں، زیارت اربعین کی بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے. خود جو امام یازدہم امام حسن عسکری علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بس یہ نقطہ تیزی سے بیان کر کے مسائل کی جانب آئیں گے. خود 11ویں امام نے جو مومن کی 5 نشانیاں بیان کری ہیں، اس میں 51 رکعت نماز، یعنی جس میں 17 رکعت آپ کی نماز واجب اور بقیہ جو ہے دونوں کو ملا کے 51 یعنی 51 رکعت نماز، 11 رکعت نماز شب، فجر کی نفل اور ظہر عصر کی نفل، مغرب کی عشاء کی تمام نوافل ملا کر. بہرحال نوافل کو کس طرح سے آپ آسانی سے ادا کرتی ہیں یہ انشاءاللہ پھر کسی نشست میں. لیکن آپ یہ دیکھیے 51 رکعت نماز کے بعد جو دوسری نشانی بتائی وہ بتائے کہ مومن اربعین کی زیارت پڑھتا ہوگا. زیارت اربعین زیارت عاشورہ سے مختصر ہے، یعنی اس کا متن اتنا طولانی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی لگے کہ مجھے اتنی لمبی زیارت پڑھنی پڑے گی. نہیں، زیارت عاشورہ سے مختصر ہے. کہتے ہیں زیارت اربعین کی فضیلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر تم اس کو پڑھو اور وقت کے امام کی ماں جناب نرجس خاتون کو ہدیہ کرو اور یہ کہو کہ اے بی بی یہ میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں، آپ اپنے فرزند کو دیجئے کہ اس کے ثواب میں میرے مرحومین کو شامل کر دیں. آپ دنیا میں جہاں پر بھی پڑھیں گے نا
آپ مرحومین کا نام نہیں بھی لیں گے، آپ سے جڑے جتنے بھی مرحومین ہوں گے سب کو اس کا ثواب جائے گا. یہاں تک کہ 40 اگر آپ امام وقت کو ہدیہ کریں یا از طرف غازی عباس علمدار مولا حسین کو ہدیہ کریں، یہاں تک ہے رزق، روزی روزگار، بچیوں کے اچھے ہم کف ملنے کے لیے، گھر کے لیے، آپ کی کسی بھی دنیاوی تعلیمی پریشانی، جسمانی پریشانی، روحانی کسی بھی پریشانی کے لیے آپ زیارت 40 کو پڑھیں. بس ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ رزق آپ حلال کھاتے ہیں. عزیزم جہاں رزق مشکوک آ جائے گا نا، وہاں پر پھر آپ چاہے زیارت عاشورہ پڑھیں چاہے زیارت 40 پڑھیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رزق آپ اگر یہ دیکھیں کہ گھر میں کفالت کرنے والا جانتا ہے کہ یہ رزق مشکوک ہے، مشکوک کس انداز میں، میں نے خمس ادا نہیں کیا تھا، حق کے زہرا کھایا تو سب سے بڑا رزق یہیں سے مشکوک ہو گیا. حق کے زہرا کھانے والے اگر بننا ہے تو بھلے خمس نہ دیں، وہ الگ بات، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی. لیکن رزق کہاں کہاں سے مشکوک ہو جاتا ہے. اگر غصب کر لیا ہے کسی کا مال، اگر کسی کے حق کو غصب کر لیا ہے، یا کہیں پر حق کے لیے رکاوٹ بننے لگے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ غصبی ہیں. اگر یہ تمام چیزیں غصبی ہوں گی، اب آپ حق کے لیے رکاوٹ کسی بھی انداز میں بنے، اپنی زبان سے، اپنے قدم سے، اپنے کسی بھی عمل سے آپ حق کے لیے رکاوٹ بنیں گے تو جان لیجئے کہ آپ بھی غصبی ہیں. حق کے لیے رکاوٹ بننے والے وہی تھے جو در سیدہ پہ لکڑیاں جمع کر رہے تھے. دختر رسول کہہ رہی تھی کہ تم جانتے ہو کہ دروازے کے پیچھے رسول کی بیٹی، اس کے باوجود کوئی اس سے فرق نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ لقمہ حرام چلا گیا تھا، اور پھر وہ نسل در نسل نہ حرام لقمہ ہی چلتا رہا. آپ جانتے ہیں اگر خدا نہ کرے پروردگار عالم اس آفت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، بارے سیدہ کے آگے ہم کبھی ایسے نہ ہوں، اس کے آگے ہم محبت بھری نگاہیں پائیں. کیونکہ عزیزم تاریخ میں کئی ہمیں ایسے واقعات مل جاتے ہیں کہ وہ علماء جن کی دوسرے علماء گواہی دیتے تھے کہ یہ نجف میں حرم امیر المؤمنین میں 5 نمازیں باجماعت پڑھتے تھے، مگر مرنے کے بعد اگر انہیں سامنا بھگتنا پڑا تو فقط اتنا کہ غصب کیا تھا مال، حق بہن کا ادا نہیں کیا تھا یا حق اولاد کا ادا نہیں. اس لیے باریک باریک چیزیں ہیں، انشاءاللہ پھر کسی نشست میں اس کی طرف جائیں گے. لیکن یاد رکھیے 40 آپ کو بہترین موقع دے رہی ہے. آج سے نیت کیجئے کہ زیارت 40 ہم پڑھیں گے اور ہدیہ کریں گے. سب سے پہلے آپ جناب نرجس خاتون کو ہدیہ کریں، اپنی کسی دعا کے لیے نہیں. یہ سوچ کے کر لیجئے غازی عباس میں آپ کے حرم تک نہیں آ سکی ہوں، لیکن آپ کی نیابت میں آپ کی طرف سے مولا حسین کو ہدیہ کر رہے ہیں. یہ نیت کر لیجئے. سوچئے کہ ہم اگر غازی کی نیابت میں زیارت 40 پڑھیں گے تو کتنا لطف ملے گا، کتنا اچھا لگے گا. پھر ایک بار پڑھ لیجئے کہ مولا آج میں یہ زیارت 40 پڑھ رہی ہوں آپ کی دختر کی جانب سے، کیونکہ یہ وہ واحد اولاد تھی اور یہ وہ واحد معصوم تھے جنہوں نے ایسی اولاد مانگی تھی. 14 معصومین میں اور کسی نے ایسی اولاد نہیں مانگی. عجیب طریقے سے مانگی کہ بارے ایسی دے کہ جو نہ میرے بغیر رہ سکے نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں. بارے ایسا عطا کر دیا اور پھر ایسا ہی امتحان لے لیا. جانتے ہیں ایک عیسائی تھا جس کو اپنے حاکم کے لیے تحفہ دینے کے لیے ہرن کا شکار کرنا تھا. آپ نے 8ویں امام کا سنا ہے کہ ضامن آہو ہیں، آہو یعنی ہرن کی ضمانت دینے والے ہیں، لیکن میرا 4تھا امام بھی ہرن کی ضمانت دینے والا امام ہے. ہمیں تاریخ سید الساجدین میں ملتا ہے کہ جب یہ ایک عیسائی ہرن کا شکار کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا تو ہرن دوڑتے دوڑتے دمشق کے قید خانے کے قریب آ گیا تھا.
عجیب سا زندان بنا ہوا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ ہرن اس طرف چلا گیا, میں اس پر حملہ نہیں کر پا رہا تھا. میں نے کہا میں دیکھوں تو آخر یہ پورا جنگل چھوڑ کے اس جانب کیوں آیا. اب یہ شکاری جب ہرن کے قریب گیا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ہرن بالکل اس زندان کی دیوار سے جا کے لگ گیا ہے, اور فصیح عربی زبان میں ہرن کے منہ سے آواز نکلی ہے, السلام علیکہ یا علی ابن الحسین, السلام علیکہ یا کہتے میں گھبرا گیا. کہ شکاری کہتے ہیں میں گھبرا گیا, میں خود نزدیک گیا اور میں نے پوچھا کہ آخر یہاں پہ کون موجود ہے. کہتا ہے, خود یہ شخص کہتا ہے, میں نے جھانک کر دیکھنا چاہا جو ایک روشن دان سا بنا ہوا تھا. میں نے جب اس سے جھانکا ہے تو میں نے دیکھا کہ ایک جلا ہوا امامہ ہے اور ایک جھکا ہوا بندہ ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے, جس کے سر پہ جلا ہوا امامہ ہے, ہاتھوں میں زنجیریں ہیں, وہ موجود ہے اور وہ باقاعدہ ہرن کے سلام کے جواب کو دے رہا ہے. میں نے پوچھا کہ اے شخص آپ کون ہو, اور میں نے آج تک کسی جانور کو ایسے بولتے ہوئے فصیح عربی نہیں دیکھا, آخر تم ہو کون. مولا سید سجاد نے کہا کہ تم نے اپنی کتاب میں آخری زمانے کے رسول کا نام پڑھا ہے. کہا ہاں, میری کتاب میں ان کا نام مصطفیٰ ہے, احمد ہے, میں نے پڑھا ہے. کہا ان کے 2 فرزند کے نام پڑھے ہیں. کہا ہاں, ایک کا شبیر بتایا جاتا ہے, ایک کا شبر بتایا جاتا ہے. کہا میں اسی شبیر یعنی حسین ابن علی کا بیٹا علی ابن الحسین. وہ جو عیسائی تھا نا, شکاری گھبراتا ہے, کہتا ہے آپ تو رسول کے گھرانے کے ہیں, کیا اس مسلمانوں کے شہر میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو آپ کو یہاں سے نکالے؟ کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کو یہاں سے باہر کر سکے؟ مولا خاموش ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اے علی ابن الحسین, اے مولا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہرن آپ کے قریب کیوں آیا ہے اور یہ آپ سے کیا چاہتا ہے. میرے مولا نے کہا یہ ہرن چاہتا ہے کہ میں اس کی ضمانت لے لوں, تم اس کا شکار کرنے کے لیے آئے ہو, کچھ وقت بعد یہ ہرن خود تمہارے حوالے ہو جائے گا. کہتا ہے مولا میں آپ کے ضمانت لینے پر اس ہرن کو چھوڑتا ہوں, میں نے اب اس کا شکار نہیں کرنا, لیکن مولا میں یہ سوچ کے تڑپ رہا ہوں, شہر مسلمانوں کا ہے, دربار مسلمانوں کا ہے, مولا کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ آخری زمانے کا رسول ہے. مولا میں اپنے شہر جاؤں گا, ایک ایک کو بتاؤں گا. اب یہ عیسائی تو مسلمان ہو گیا, جہاں جہاں بھی جاتا تھا کہتا تھا میں ایسے زندان سے آ رہا ہوں جہاں مسلمانوں نے آخری زمانے کے رسول کے فرزند کو قید میں رکھا ہے. ارے اس کے سر کے امامے کو جلا دیا ہے, ارے اس کو ایسے توقع سلاسل میں رکھا. اب یہ خبر پھیلتی رہی, یزید تک یہ خبر پہنچی. اب یزید گھبرا گیا کہ لوگ یزید کے خلاف ہو رہے ہیں. یزید حکم دیتا ہے ان لوگوں کو واپس مدینہ بھیج دو. میں دستبستہ ہو کر کہوں کہ اے یزید, تو اپنی شکست جانتا تھا, تو نے اس وقت مدینہ نہ بھیجا جب ایک 3 سالہ بار بار پوچھا کرتی تھی اے بھیا کیا کبھی ہم مدینے نہ جائیں گے؟ اے بھیا یہ پرندے شام میں کہاں جایا کرتے؟ اے بھیا کیا ہم کبھی اپنے گھر نہ جائیں گے؟ اور
زنجیر ایسی نہ تھی کہ جس میں سجاد کے جسم سے گوشت نہ نکل رہا ہو. میرا سلام ہو سید سجاد. میرا مولا سجاد کہتا ہے اے یزید تو ہمیں مدینے تو بھیج رہا ہے مگر ہماری کچھ شرائط ہے. ارے ہمارا لٹا ہوا سامان واپس دے دے. بس عزادارو جانتے ہیں سامان کوئی سج کے واپس نہیں ملا تھا. مولا نے کہا تھا ارے جو ہمارے شہیدوں کے سر تھے وہ بھی ہمیں واپس کر دے. ارے لٹے ہوئے سامان کی گٹھلی آنا شروع ہوئی ہے. کبھی ایک انگوٹھی نکال کر دی جاتی ہے. سید سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں یہ میرے بابا کی انگوٹھی, یہ میرے بابا کی نشانی. آزادارے جانتے ہیں شکی سے جب انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی نا, ارے ایک پتھر پر اب عبداللہ کے ہاتھ کو رکھ کر انگوٹھی پر خنجر مارا, ارے انگلی کو جدا کیا تھا. آزادارو ایک مرتبہ خون بھرا کرتا آیا. زینب بھر کے لیتی ہے ارے یہ وہی کرتا جو میری ماں سیدہ نے اپنے ہاتھ. ایک مرتبہ تو ایسے تبرکات آئے ہیں نا دل کھول کے پرسہ دیجیے گا کیونکہ اس ماں کو کوئی پرسہ نہیں دیتا تھا. پہلا پرسہ اس ماں کو زینب نے دیا تھا. کیا تبرکات آئے. ارے ایک جھولے کی جلی ہوئی لکڑی, ایک 3 سے 4 سالہ بچی کی خون میں تر بالیاں رباب کے آگے لا دی گئی. ارے رباب نے اپنے سینے سے لگا دی. ہائے میری سکینہ. ایک اور تبرک آیا ہے. خون میں بھری چادر تطہیر آئی ہے. لانے والے نے پوچھا تھا ارے میں نے تو سنا تھا چادر تطہیر سفید رنگ کی تھی. اے بیویو یہ چادر تطہیر سرخ کیوں ہے؟ زینب کیسے بتائے. ارے جب حسین سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا تھا یہ زینب گئی تھی. تبرکات آتے جا رہے ہیں اور اب شہیدوں کے سر آنا شروع. جانتے ہیں سب سے پہلے ایک ننھا سا سرایا تھا. بہت غم ہے ام رباب کے, بہت مصیبتیں اٹھائی ام رباب. سب سے پہلے ایک ننھا سا سرایا ام رباب نے سر کو اپنی گود میں لیا. سر کو گود میں لینے کے بعد کہتی ہے ہم مثلا لہروں کا کیا تمہارے جیسا بھی نہر کیا جاتا. ارے نہر تو اونٹ کو کیا جاتا ہے بیوی, مگر ہائے علی اصغر کو ایک بار نہیں 2 بار نہر کیا گیا. آزادارو آل محمد کے سر آ رہے ہیں. زینب بڑھ کے نہیں دیکھتی. لانے والے نے سوال کیا ارے یہ 2 سر کوئی نہیں لیتا. کسی نے ایک نوجوان کا خوبصورت سا سر آیا تو بڑھ کے ام لیلا نے لے لیا. ارے یہ میرا چاند سا جوان اکبر. قاسم کا سر آیا تو ماں نے اپنی آغوش
قاسم کا سر لینے کے بعد کہتے سن سکیں کیا زیادہ دل کھول کے پرسا دیجیے گا. پرواہ حسن کی بیوہ ارے قاسم کا سر لینے کے بعد کہتی ہے اے قاسم جب تمہیں رخصت کیا تھا چہرے پر گھوڑوں کی ٹانپوں کے نشان نہ اے قاسم تمہارے تو چہرے پر بھی گھوڑوں کے نشان. ایک سرور آیا جو اتنا زخمی تھا ام کلثوم بڑی ہے. ارے یہ میرے بھیا عباس کیسے ارے واحد یہ سر تھا ارے جس سے یہ شاقی راستے میں کھیلا کرتے تھے کبھی قدموں سے ٹھوکریں مارتے تھے. بس ازادارو اب سید سجاد نے دیکھا مجلس برپا ہو گئی. ایک گھر مل گیا مجلس برپا کر دی زینب نے. اب سواریاں تیار ہوئی ہے. میرا مولا سجاد کہتے ہیں دیکھو ہماری سواریوں کے ساتھ سیاہ پرچم رکھنا ارے ہم اجڑ کے جا رہے ہیں. بس ساری بیویوں کو سوار کرایا. میرا مولا سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں سب سوار ہو گئے. جناب زینب کہتی ہے بیٹا سب تو آ گئے تمہاری ماں رباب نظر نہیں آتی. سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں آئیے میں بتاتا ہوں میری ماں رباب کہاں ہے. ارے جیسے کوئی شیر خار اپنی ماں سے لپٹتا ہے نا ایسے رباب لہد سکینہ سے لپٹی ہے اور کہتی ہے سکینہ اٹھو. سکینہ بڑا ارمان تھا وطن جانے کا. بس ازادارو قافلہ چلا ہے. بیچ میں ایک راستہ ایسا آیا کہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ ایک طرف مدینہ جاتا ہے ایک طرف کربلا. اے بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر سے لے چلا. میں اپنے حسین کی زیارت کر کے جاؤں گی. آزادارو قافلے کا رخ موڑا گیا. یہاں پر پہلا زائر جابر موجود ہے. جابر بہت ضعیف ہو گئے آنکھوں سے نظر نہیں آتا. جابر کے ساتھ جابر کا غلام عطیہ ہے. جابر کہتے ہیں عطیہ دیکھو کوئی آ رہا ہے. اگر یہ کوئی ایسا ہوگا نا میرا مولا ہوگا. ارے عطیہ کہتا ہے آقا اپنے مولا کی کوئی پہچان بتائے. جابر کہتا ہے میرا مولا علی ابن الحسین ارے 23-24 سال کا جوان ہے. بازو بہت زیادہ قوی ہے. کمر جھکی بھی نہیں ہے. سر کے بال سیاہ ہے. اب جب عطیہ نے دیکھا ہے نا عزادارو عطیہ کہتا ہے آقا یہ آپ کے مولا نہیں آ رہے. ارے یہ جو آ رہا ہے نا اس کی کمر جھکی ہوئی ہے سر کے بال سفید ہے لیکن اس کے ساتھ تو پورا کاروبار. ارے جانتے ہیں نا میرا مولا سید سجاد نے عاشور کے بعد کیا جملہ کہا تھا پھوپھی اماں وہ بچہ مر کیوں نہ جائے جو جوانی میں اپنے باپ کو بے گور و کفن چھوڑ کر جائے. آج سید سجاد کو پہلا کوئی شخص نظر آ رہا ہے جو گلے لگ کر پرسا دے
کی مدد کی تھی.